اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ پوچھتے ہیں حیض کا کیا حکم ہے؟ کہو وہ ایک گندگی کی حالت ہے، اس میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں، پھر جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس جاؤ اس طرح جیسے کہ اللہ نے تم کو حکم دیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو بدی سے باز رہیں اور پاکیزگی اختیار کریں۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تمہیں اختیار ہے جس طرح چاہو اپنی کھیتی میں جاؤ، مگر اپنے مستقبل کی فکر کرو اور اللہ کی ناراضی سے بچو۔ خوب جان لو کہ تمہیں ایک دن اس سے ملنا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہاری ہدایت کو مان لیں انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے دو۔ اللہ کے نام کو ایسی قسمیں کھانے کے لیے استعمال نہ کرو جن سے مقصود نیکی اور تقوی اور بندگان خدا کی بھلائی کے کاموں سے باز رہنا ہو۔ اللہ تمہاری ساری باتیں سن رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ جو بے معنی قسمیں تم بلا ارادہ کھا لیا کرتے ہو ان پر اللہ گرفت نہیں کرتا، مگر جو قسمیں تم سچے دل سے کھاتے ہو ان کی باز پرس وہ ضرور کرے گا۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھتے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے۔ اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے، اور اگر انہوں نے طلاقی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، اور ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں۔ انہیں ہرگز ایسا نہ کرنا چاہیے اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں۔ ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے، اور سب پر اللہ غالب اقتدار رکھنے والا اور حکیم و دانا موجود ہے۔ سچ فرمایا اللہ نے۔ محترم حضرات، یہ سورہ البقرہ کے 28ویں رکوع کی 2 آیتوں کی تلاوت میں نے کی اور پورے رکوع کا ترجمہ پیش کیا۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حج کے متعلق اور جنگ کے متعلق احکامات آئے تھے، اور جنگ میں ہوا یہ کہ بہت سے لوگ شہید ہو گئے تو بیوائیں بھی رہ گئیں، تو بیواؤں کا مسئلہ پیش نظر تھا کہ اب ان کا کیا ہوگا، یتیم بچوں کا کیا ہوگا۔ تو اس سے پہلے بھی گیا یتیم بچوں کے متعلق گیا کہ اگر تم ان کا اپنا کھانا ساتھ ملا کر کھا لو تو کوئی اس میں اتنا گناہ نہیں، لیکن اللہ سے ڈرتے رہو۔ اللہ مصلح کو بھی جانتا ہے اور فساد پھیلانے کو بھی جانتا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے نا آگے کی باتیں ہیں کہ بھئی طلاق ہے، میاں بیوی کے تعلقات ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ ضروری وضاحتیں جو ایک سماج کے لیے ضروری تھیں وہ یہاں بیان کی گئی۔ سب سے پہلے کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، وہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں حیض کے بارے میں۔ تو حیض اس کو کہتے ہیں، عورتوں کو کچھ دن ہر مہینے خون آتا ہے تو اس کو حیض کہتے ہیں، مینسٹریل پیریڈ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور اس کے متعلق پورے مذاہب کے اندر یہ ہے کہ اس وقت جو ہے نا سیکچول کانٹیکٹ نہیں رکھے جا سکتے، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی بہت ہوا ہے کہ عورتوں کو چھوتے بھی نہیں، لوگ گھر سے باہر بھی نکالتے ہیں۔ ایک شامچی آئی بلکہ کتاب ہے، شام کی ماں، اس میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ اپنی ماں کو چھونے کو جاتا ہے تو اس کی ماں کہتی کہ مجھے چھو نہیں،
اور کچھ دن 5 دن 7 دن اس کی ماں کو باہر رکھتے ہیں، وہ برتن دھوتی ہے، کپڑا دھوتی ہے، لیکن گھر میں نہیں آ سکتی، سب کے ساتھ کھانا نہیں کھا سکتی، کھانا پکا نہیں سکتی، تو اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کیا ہوتا ہے۔ تو ایسے بہت سے غلط فہمیاں آج بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ 1500 اب یہ قرآن نے تو 1400-1500 سال پہلے بتا دیا، لیکن ابھی بھی ہیں۔ اس لیے پوری دنیا میں ایک دن منایا جاتا ہے اس کو ایجوکیٹیٹ کرنے کے لیے، مینسٹریل ہائیجین ڈے۔ یہ 28 مئی کو تھا، جو ابھی گزرا 28 مئی کو تھا۔ تو ساری دنیا کے اندر اس کے بارے میں معلومات دی گئی۔ یہاں اس لیے اس کو یہ مسئلہ چھیڑا گیا ہے کہ چاہے طلاق کا معاملہ ہو یا پھر عدت کا معاملہ ہو، اس کے اندر حیض کا معاملہ آنے والا ہے، اس لیے پہلے حیض کے بارے میں وضاحت کی گئی کہ یہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پوچھا کہ وہ تم سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ، کہو کہ وہ ایک گندگی کی حالت ہے اور تم اس موقع پر حیض کی حالت میں عورتوں سے دور رہو۔ یعنی یہ بہت ہی پاکیزہ الفاظ یہاں استعمال کیے گئے۔ اب قرآن و سنت کی روشنی میں تفاسیر میں آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ ہے، آپ مل کے کھا سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں، لیٹ سکتے ہیں، کچھ رومانس کا معاملہ ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن جو سیکچول کانٹیکٹ ہیں بالکل زن و شو کے تعلقات، وہ اس موقع پر نہیں کیے جا سکتے۔ اسلام نے اس کو واضح کیا، اور اس میں بھی ہے جب روزہ ہم رکھتے ہیں تو لوگ رات میں بیویوں سے نہیں مل رہے تھے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ دن میں روزہ رکھیے، رات میں آپ اپنی بیویوں سے تعلق پیدا کر سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، اور تم ان کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ پاک صاف نہ ہو جائیں۔ اب اس کے اندر دو ہیں، ایک ہے طہر، ایک ہے یطہرن۔ یعنی کہ طہر کی حالت اس کو کہتے ہیں جس میں ابھی ماہواری نہ آئی ہو۔ تو کہا گیا، طلاق دینے کا کیا طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب عورت ماہواری سے پاک ہو جائے تو طہر کی حالت ختم ہو جائے، یعنی خون رکنا بند ہو گیا، خون رک گیا تو آنا بند ہو گیا، تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ طہر کی حالت ہو گئی۔ تطہرنا یعنی اس کے بعد وہ غسل کر لیں، پاک صاف ہو جائیں، پھر تعلقات پیدا کریں۔ تو اسلام نے یہ پاکیزہ طریقہ جو ہے سکھایا ہے۔ وَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، تو پس جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو تم ان کے قریب جاؤ جیسے کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ جیسے اب سب جانور ہیں، یہ ہیں، وہ کوئی غلط کام نہیں کرتے ہیں، تو اللہ نے جیسا حکم دیا ہے تم کو تو تم ان کے قریب جاؤ۔ جو نیچرل اس نے تعلقات میں تمہارے لیے لطفی رکھا ہے، اور خاص طور پر نسل کو آگے بڑھانے کا بڑا ذریعہ ہے وہ۔ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تبارک تعالیٰ محبت رکھتا ہے توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ محبت رکھتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے۔ توبہ کب کرتا ہے آدمی؟ کوئی گناہ کر لیا، باطنی گناہ ہو گیا، غلط خیال آ گیا، غلط عمل اس سے ہو گیا، تو توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف پلٹتا ہے، اور پاک ہوتا ہے، گندگی صاف کرتا ہے، غسل کر لیتا ہے، وضو کر لیتا ہے، یہ سب پاکی اختیار کرنے کی، استنجا کے لیے گیا وہ تو پاکی اختیار کرتا ہے۔ تو پاک رہنے والوں کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، اور توبہ قبول کرنے والوں کو پسند، روح کی گندگی کو دور کرنے کو بھی اللہ پسند کرتا ہے، اور جسم کی گندگی کو۔ اس لیے کہا گیا کہ باہری پاکیزی جو ہے وہ آدھا ایمان ہے، یہ پاکی جو ہے آدھا ایمان ہے۔ گھر صاف رکھے آدمی، کپڑے صاف رکھے، ہے نا، اپنی کھیتی کو صاف رکھے، اپنی گاڑی کو صاف رکھے، تو یہ جو بھی صاف رکھنے کی چیزیں ہیں یہ آدھا ایمان ہے۔ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، کھیتی کے جیسی ہیں۔ فاتوا حرثکم انا شئتم، تو تم اس میں جاؤ جیسے تم چاہو۔ یعنی کہ آدمی کھیتی کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ فصل لانا، وہاں بیج ڈالتا ہے اور اس کے ذریعے سے فصل ہوتی ہے۔ پھر اللہ وہ کیا کرتا ہے؟ گھیرا بھی ڈالتا ہے، اپنے کھیت میں کسی کو آنے نہیں دیتا ہے، اس کی نگرانی کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ یہ تمہاری کھیتیاں ہیں تو تم آؤ۔ اب یہ تھا کہ لوگوں نے یہ بھی پوچھا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہا کہ میں نے اپنے تکیے کو الٹا لیا، تو اللہ کے رسول نے کہا کوئی بات نہیں ہے۔ یعنی اگر آدمی اور مرد تعلقات رکھنے میں الگ الگ پوزیشن میں ہیں تو اس میں اسلام کو کوئی دقت نہیں ہے، یہ ہے کہ معاملہ صحیح ہونا چاہیے۔ تو اس کے لیے بتایا گیا کہ تمہاری عورتیں تمہاری لیے کھیتی کی طرح ہیں، تو تم اپنی کھیتیوں میں جاؤ جس طرح تم چاہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ،
اور فکر کرو آگے بھیجنے کی کہ آگے کیا ملے گا تمہارے قسمت میں، مطلب فصل کیسی آئے گی، نسل کیسی ہوگی، تو دعا مانگو. اور تمہارا اصل مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس کے وجہ سے نفس کی بڑھوتری ہی ہے، لطف یہاں سیکنڈری درجہ رکھتا ہے. اب لوگوں نے کیا کر دیا ہے، لطف کو عام بنا دیا ہے، سارے ایسے چیزیں لا کے استعمال کے رکھ دی ہیں جس سے بچہ نہیں ہونا، باقی سارا لے لو. یہ بالکل فطرت کے خلاف. کہیں بھی پورے جانوروں میں ایسا نہیں ہوتا، نیچرل پروسیس میں ایسا کہیں نہیں ہوتا جو انسانوں نے اپنے لیے کر رکھا ہے. یا فیملی پلاننگ کے آپریشن، اب اس کو ایسا کر دیا کہ روک دیا آپ نے خام خواہ، جو نیچرل بات تھی اس کو فطرت کے خلاف آپ نے جو ہے کام کیا. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ آئندہ معاملہ نسلوں کا کیسا ہوگا. واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ یقیناً تمہیں اللہ سے ملنا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے. تم اکیلے میں کرو، تنہائی میں کرو، تم بچوں کو روکو، یا شادی کے بارے میں آگے آ گیا ہے کہ بھئی یہ ایک خلوص دل کے ساتھ ایک ہے کہ ہم کو زندگی بھر کا ساتھ نبھانا ہے، یا کوئی کھیل تماشا نہیں ہے شادی. ہے تو کھیل سوچ سمجھ کے آدمی نکاح کرے، غور فکر کرے میں نبھا سکتا ہوں کہ نہیں، آگے مجھے نسل بنانا ہے، ایک خاندان ہے، پھر اس کے بعد پوتا پوتی ہوں گے، نواسا نواسی ہوں گے، ایک خاندان بڑھے گا. تو آدمی کو اس کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے کہ ریسپانسبلٹی کے لیے اس کو تیار ہونا ہے. ایسا نہیں کہ ان کے ساتھ شادی ہو گئی تھی چھوڑ دیے، ان کے ساتھ شادی ہو گئی تھی چھوڑ دیے. آج کیا ہے پوری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اب آپ دیکھتے ہیں بڑے جو سیلیبریٹیز وغیرہ ہیں کیا حال ہے ان کا. تو کوئی ان کے اندر جو ہے نا سماج کی پختگی کی بات نہیں ہے. اسلام اس کو پسند نہیں کرتا، کوئی مذہب بھی اس کو پسند نہیں کرتا پوری دنیا میں. اس کے واسطے مطابل کر جو ہے کہ ٹیمپرری شادی کی ایک اجازت ہے بولتے ہیں شیعہ لوگوں میں وغیرہ. حنفی وغیرہ اسلام میں یہ ہے کہ نہیں، یہ صحیح نہیں، ایسا وقتی شادی نہیں ہو سکتی. کچھ لوگ اس سے مسئلہ نکالتے ہیں کہ تم ان کو جو ہے نا ان کا مہر دے رہے ہو، کہا گیا کہ جب ان سے تم لطف اندوز ہو گئے تو تم مہر ادا کرو. تو لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر جسمانی تعلقات کر کے کچھ رقم دے دی جائے تو یہ بتایا گیا. تو کیا قرآن ایسی باتیں بتائے گا؟ کہیں بھی تفاسیر میں جو مفسرین ہیں انہوں نے کہیں بھی ایسا نہیں لکھا، بلکہ کہا یہ پاکیزہ تعلقات ہیں اور ہمیشہ زندگی بھر کے رہنا چاہیے، اس کو آخری دم تک نبھانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس لیے سوچ سمجھ کر یہ اقدام تم کو کرنا پڑے گا. تو کہا کہ تم اللہ سے ڈرتے رہو. تم اکیلے میں کر رہے ہو، گھر کے تعلقات ہیں، لیکن جواب تو تم کو اللہ کے پاس دینا ہی ہے. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دو کہ اللہ نے سارے حدود بتا دیے ہیں، آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا. وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ، اور تم اپنی قسموں کو ڈھال نہ بناؤ کہ تم رک جاؤ نیک کام کرنے سے، تقوی سے، اصلاح کے کام سے، اور لوگوں کے درمیان اصلاح کرنے سے. اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. یعنی لوگ کیا کرتے ہیں، قسم کھا کے اچھا کام نہیں کر رہے ہیں. تو یہ اسلام نے کہا قسم اس لیے نہیں ہے. اب قسم کی ایک اہمیت ہے، یہ قسم کو اس لیے بتایا گیا ہے، آگے ایلا کا حکم بیان ہونے والا ہے کہ خواتین سے نہ ملنے کی قسم اگر آدمی کھا لے تو اس کی کیا حیثیت ہے. اس کے لیے یہاں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ قسم نیکی پہ نہیں کھانا چاہیے. کوئی اچھا کام ہے، میں نہیں کروں گا، میں فلاں یہ نیک کام نہیں کروں گا، میں اچھا کام نہیں کروں گا، تو یہ صحیح بات نہیں. ایسی قسمیں نہیں کھانا چاہیے. اور اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ ایسی قسم اگر کسی نے کھائی ہے تو اس کو توڑ دینا چاہیے. اور اس کا کفارہ کیا ہے؟ تو 10 لوگوں کو کھانا کھلانا ہے، یا 10 لوگوں کو کپڑے پہنانا ہے، یا 3 دن کے روزے رکھنا ہے. یہ قسم کا کفارہ جو ہے بتایا گیا. اور ایسے موقع پہ قسم توڑنے کے لیے ابھارا گیا کہ اچھی چیزوں پہ، نیک چیزوں پہ قسم نہیں کھانا چاہیے، کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے. لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم. اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں نہ پکڑے گا جو ایسی قسمیں تم کھا لیتے ہو باتوں میں جو تمہارا تکیہ کلام ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں واللہ واللہ، یعنی اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، اور چپتے بھی بولتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہے اللہ، حالانکہ ان کو دل میں نہیں رہتا مگر ان کی زبان پہ چڑھ جاتا ہے. اچھی چیز نہیں، اس کو ختم کرنا چاہیے. مگر کہیں کلچر ہے، کوئی شہروں میں بھی جاتا ہوں نا تو ہر موقع پہ وہ قسم کھانے کی کوشش. تو اللہ نے کہا ایسی قسمیں جو بس ایسی مذاق میں کھا لی گئیں، جس کا سامنے والے کو معلوم تھا کہ یہ پکی قسم نہیں کھا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. وَلَٰكِن يُعَاقِدُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُم، مگر دل کے پکے ارادے کے ساتھ تم نے کوئی قسم کھائی
تو جیسے عدالتوں میں کہتے ہیں کہ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر جو کہوں گا، سچ کے سوا کچھ نہ کہوں گا، یا خالی قرآن بھی نہیں رکھتے، وہ ایفیڈیویٹ کرتے وقت بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کو مان کر، حاضر و ناظر جان کر میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ جو میرے متعلق یہاں لکھا گیا، میرا نام، عمر، وہ سب صحیح ہے۔ تو اہمیت ہے قسم کی، بڑی اہمیت ہے، پوری دنیا کے اندر بھی اہمیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بھی جو ہے اس کی اہمیت ہے۔ تو جب تم سچی دل سے اگر کسی چیز پہ قسم کھا لیے ہیں کہ میں شراب نہیں پیوں گا، یا کوئی اور کسی سے وعدہ کرتے وقت کوئی تم نے قسم کھا لی ہے، تو پھر اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ واللہ غفور حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا اور حلم والا، حلم و بردبار ہے، اس کے اندر وہ برداشت کرنے کی قوت ہے، برداشت کرتا ہے بہت زیادہ، فوراً سزا نہیں دے دیتا کسی کو، بلکہ بہت دنوں تک برداشت کر کے ان کو موقع پہ موقع دیتا ہے تاکہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں، پلٹ آئیں۔ اسی لیے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سمجھاتے تھے، ستاتے تھے اور کہتے تھے اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو ہم کو سزا کیوں نہیں دے رہا اللہ؟ تو اللہ نے کہا اس کے لیے میں نے ایک مدت کیا ہوں۔ آج بھی ایسے ہو رہا ہے نا، بھارت میں وغیرہ لوگ کیا سمجھ رہے ہیں، اگر خدا سچی ہے اور ہم اتنا ستا رہے ہیں مسلمانوں کو یہ، تو پھر یہ خدا ہم کو اسے بدلہ کیوں نہیں لے رہا؟ تو یہ ٹیمپرری فیز ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ ایسا جلدی نہیں بڑھتا، ایک مدت وہ جو ہے دیتا ہے، لیکن خدا تو حقیقت موجود ہے اور وہ انصاف کرنے والا، لیکن وہ حلم والا ہے، بردبار ہے، جلدی نہیں کرتا۔ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ يَتَرَبَّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ، جن لوگوں نے اپنے عورتوں سے نہ ملنے کی قسم کھا لی ہو، اس کو ایلا کہتے ہیں، تو ان کے لیے ہے ضروری ہے کہ وہ 4 مہینے ٹھہریں۔ 4 مہینے تک یہ موقع اسلام دیتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی تعلق نہیں ہے میاں بیوی کے اندر، غصہ ہے، جھگڑا ہو گیا ہے، تو یہ 4 مہینے کا ایک وقت جو ہے تم کو دیتا ہے۔ اب اس میں 3-4 ہیں الگ الگ، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور مالک علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس الگ ہے، احادیث بھی الگ الگ ہیں۔ تو اس کے اندر پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 4 مہینے تک تو آدمی نہیں رکھ سکتا، لیکن 4 مہینے کے بعد آدمی کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مجھے طلاق دینا ہے کہ نہیں دینا ہے۔ نہیں ہے تو 4 مہینے کے بعد وہ بول سکتا ہے کہ میں نے تم کو طلاق دے دیا۔ اب پھر اس کے بعد عدت کی مدت ہوگی، اور یہ عدت کی مدت جو ہے نا بہت سے لوگوں کے پاس بائن ہے، یعنی اس میں اب رجوع نہیں کر سکتا آدمی۔ ہاں، عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد دونوں کا نکاح ہو سکتا ہے، پھر سے ڈبل نکاح ان کو کرنا پڑے گا، لیکن اگر دونوں کے اندر انڈرسٹینڈنگ کوئی پیدا ہو جائے تو پھر وہ انڈرسٹینڈنگ کے مطابق وہ کام کیا جائے گا۔ تو یہاں بتایا گیا کہ بھئی 4 مہینے، اور اگر نہیں ہے تو وہ شرعی کورٹ میں بھی جا سکتی ہیں۔ خاتون کو لینا ہے، مرد ہے تو مرد کو طلاق دینا چاہیے۔ اب مرد بول رہا ہے طلاق دیتا ہوں میں، اور دے دیا، مگر عورت یہ چاہ رہی کہ نہیں لینا ہے، تو پھر تم کو کمپرومائز کرنا پڑے گا۔ لیکن مرد نہیں دے رہا، مرد بول رہا ہے کہ میں طلاق نہیں دینے والا تو، اور عورت چاہتی ہے کہ اس کو طلاق ملے، تو وہ گزارش کرے گی، اور نہیں کرے گی تو آگے آ رہا ہے کہ اس کو بھی ویسے ہی حقوق ہیں، وہ خلا لے گی، تو وہ کہے گی کہ آپ مجھے طلاق دے دو۔ اگر نہیں دے رہی تو وہ کوئی بھی شرعی کورٹ میں جائے گی۔ تو شرعی کورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ قاضی یہاں بھی بلاتے ہیں، لاتور میں بلاتے ہیں، پورے بھارت میں ابھی بھی جو اپنی شرعی کورٹ ہیں وہاں بلاتے ہیں۔ ایک صاحب ایسے ہی کر رہے تھے، نہیں دیے تو ان کی اہلیہ چلے گئی، تو پھر انہوں نے بلایا، تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں نہیں دینے والا ہوں کیونکہ مرد کے ہاتھ میں ہے، تو نہیں، اس کے اندر جو ہے نا فسق کرنے کا، نکاح کو فسق کرنے کا اختیار قاضی کو ہے۔ ایسے موقع پہ فسق نکاح ہو جاتا ہے، یعنی وہ طلاق ہو جاتا ہے۔ تو زبردستی دونوں بھی نہیں کر سکتے، نہ خاتون کر سکتی ہیں نہ مرد کر سکتی ہیں، دونوں بھی آزاد ہو سکتے ہیں اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے تو، لیکن اس کے مختلف طریقے پہلے بتائے گئے ہیں، وہ پروسیجر سے گزرنے کے بعد۔ اس میں اور علماء کرام، مفتیان کرام اور اچھا بتا سکتے ہیں، یہاں سے لے کے دلی تک، آج کل تو آن لائن ہے، ہر جگہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لِلَّذِينَ يُولُونَ مِن نِّسَائِهِمْ تَرَبَّصُ 4 أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تو اب اگر وہ پلٹ جائیں اور وہ اپنے توبہ کر لیں تو اللہ تبارک تعالیٰ غفور و رحیم ہے۔ وَإِنْ عَزْمُ الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر ارادہ کر لیا ہے طلاق کا، اگر تم نے ارادہ کر لیا ہے، اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے طلاق کا، تو بے شک اللہ تبارک تعالیٰ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے کہ اب نہیں جم رہی، طلاق ہونا ہے، ٹھیک ہے بھائی، ایک زندگی بسانے کے لیے کیے تھے، سچی دل سے کیے تھے، لیکن اب نہیں سمجھ رہی ہیں تو طلاق دینا ہے، تو اللہ کو بھی اس کا علم ہے۔ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوء، اب جو
جس عورت کو طلاق دی جائے، طلاق شدہ عورت، جب ایک آدمی نے کہہ دیا، ابھی دیکھیے طلاق کا بھی طریقہ کیا ہے کہ عورت پاکیزہ حالت میں ہو، اس کی ماہواری ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے اس وقت اس چھڑچھڑی طبیعت رہتی ہے، آدمی کے اس کے اندر جھگڑا ہو سکتا ہے، لیکن وہ پاکیز میں آ گئی ہے، پاکیزگی کی حالت میں آ گئی ہے، تو مرد کو چاہیے کہ ایک طلاق دے دے۔ اگر طلاق دینا ہے تو وہ صرف ایک مرتبہ کہے میں تجھے طلاق دیتا ہوں اور چھوڑ دوں۔ اب اس پہ جو ہے نا 3 ماہواری آ جائیں تو طلاق ہو گئی ان کی، لیکن اس کے بعد اگر دونوں نکاح کرنا چاہیں تو کر سکتے۔ اب پھر سے نکاح ہو گیا، سمجھیے دونوں کا دوسرا نکاح ہو گیا، پھر کچھ دن گزرے، پھر ایسے ہی معاملہ ہوا، پھر مرد نے طلاق دی تھی، پھر 3 مہینے تک اس کو رکنا ہے، پھر وہ طلاق واقع ہو جائے گی۔ یہ 2 طلاق ہو گئے۔ اب اس کے بعد کے رکوع میں اس کی پوری ڈیٹیل ہے، تو انشاءاللہ وہاں بھی میں آپ کو بتاؤں۔ لیکن ایک بار 30 نکاح ہو گیا، اب تیسری بار، اور تیسری بار اس نے طلاق دے دی، تو اب وہ دونوں کا نکاح نہیں ہوتا کہ پھر وہ عورت کی شادی اتفاق سے کسی کے ساتھ ہو جائے، وہ بیوہ ہو جائے یا وہ طلاق دے دے، تو پھر کہیں جا کر اس کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کے لیے ٹھہرا کر کیا جائے، جسے حلالہ کہتے ہیں یہاں کی زبان میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ممانعت کی ہے، بہت گناہ کا کام ہے۔ اسلام ایسی چیزوں کو اجازت نہیں دیتا، تمام لوگوں نے ایسے حلالہ کرنے کو حرام قرار دیا ہے تفاصیل۔ تو عورتوں کا کام یہ ہے کہ جب انہیں طلاق دی جائے تو 3 ماہواری آنے تک، اب یہ خروع کا مطلب دونوں بھی ہوتا ہے، ایک تو حیض کا بھی ہوتا ہے اور طہارت کا بھی ہوتا ہے، تو دونوں کسی نے لیا ہے کہ جیسے خون آنا بند ہو گیا طلاق واقع ہو گیا، کسی نے کہا کہ نہیں خون تو بند ہو گیا لیکن ابھی اس نے غسل نہیں کیا تھا، یہ ابو حنیفہ کا مسلک ہے، تو اس وقت تک بھی شوہر کو رجوع کرنے کا اختیار ہے، آدمی رجوع کر سکتا ہے، اسے کہہ سکتا ہے کہ میں طلاق واقع نہیں ہوتی، میں تم کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں، ملے، کوئی بات کرے، کوئی اس سے متعلق کوئی اشارہ کنایا ہو گیا تو بھی وہ ختم ہو سکتا ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، ان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹ میں پیدا کیا ہے، یعنی پیٹ میں بچہ حمل سے ہے، اب اسی لیے تو دیکھنا تھا کہ حیض آ رہا ہے کہ نہیں، 3 حیض، اگر رک گیا حیض تو مطلب معلوم ہوگا کہ حمل ہے، تو اب وضع حمل تک عدت ہوگی اس کو، بچہ جب پیدا ہوگا اس دن اس کی عدت ختم ہوگی، اس دوران شوہر کبھی بھی اپنی بیوی کو واپس پلٹ سکتا ہے۔ تو بتایا گیا کہ یہ عورت ہی بتا سکتی ہے، تو عورت کو نہیں چھپانا چاہیے، 2 مہینے ہوئے ہوں 3 مہینے ہوئے ہوں، عورت کو فوراً بتا دینا چاہیے۔ ان کنّ یؤمنّ باللہ والیوم الآخر، اگر وہ ایمان رکھتی ہوں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، تو انہیں ایسی باتیں نہیں چھپانی چاہیے۔ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا، اور ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں ان کو واپس لوٹا لینے کے، وہ طلاق کو ختم بھی کر سکتے ہیں اس معاملے میں، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہوں، دونوں کے اندر اصلاح کا جذبہ ہے، نہیں لڑنا چاہ رہے ہیں، الگ نہیں ہونا چاہ رہے ہیں، تو شوہر جو ہے نا لوٹا لے سکتا ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور عورتوں کے لیے بھی ایسے حقوق ہیں جیسے مردوں کے لیے ہیں، یعنی یہ نہیں ہے کہ عورت لونڈی ہے، غلام ہے، یہ نہیں ہے، لیکن اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ ایک درجہ جو ہے نا آگے، اس کے آگے کی آیت ہے وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، لیکن مردوں کو عورتوں پہ ایک درجہ حاصل ہے، کیوں ہے؟ کیونکہ گھر کے نگراں ہیں، پیسہ وہ کما رہے ہیں، خاندان میں کوئی نہ کوئی ایک سرپرست ہونا چاہیے، کوئی نہ کوئی ایک آرڈر دینے والا ہونا چاہیے، اور اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہ کوئی ہونا چاہیے، تو وہ کون ہے؟ تو وہ مرد ہے۔ تو مرد جو ہے ڈیسیجن لیتا ہے، گھر کے کام اسی کے فیصلے کے مطابق سارے کے سارے ہوتے ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ عورت کو طلاق کا حق نہیں، لوگ کہتے ہیں نا مرد کو تو طلاق کا حق ہے، عورت کو ہے کہ نہیں، تو بالکل خلا لینے کا حق ہے اس کو، تو اس معاملے میں زیادتی نہیں۔ بہت سے معاملے میں جیسا نمازیں ہیں 5 وقت دونوں کے لیے فرض ہیں، زکوٰۃ دونوں کے لیے فرض ہے، بہت سی ایکویلٹیز ہیں، لیکن گھر کا انتظام چلانے میں اگر عورت کی بات چلنے لگی تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں بگاڑ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، کیونکہ سارا انتظام اب عورت پہ تو نہیں ہے نا بھائی کہ کما کے لائیں، بچوں کی نگرانیاں کریں، بچوں کی شادیاں کریں، اب یہ ساری ذمہ داری کس پہ رہتی ہیں؟ مردوں پہ ہے، تو مردوں کو زیادہ حق جو ہے نا اسلام نے اس سلسلے میں دیا ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں دیا ہے کہ وہ بالکل غلام ہی بن کے رہ جائے اور کوئی اختیاری اس کو نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ،
وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ درجہ، اور آدمی کو جو ہے مرد کو عورت پہ ایک درجہ حاصل ہے۔ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تبارک تعالیٰ زبردست ہے، یعنی پکڑ سکتا ہے، دونوں بھی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ خواہ مخواہ کا بگاڑ اچھی بات نہیں ہے کہ بگاڑ پیدا کر کے رکھ دیں، تو دونوں کو بھی پکڑ نہیں سکتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حکمت والا بھی ہے۔ تو کتنا وقت ہوا بیٹا؟ کتنا؟ 25 ہو گئے۔ تو انشاءاللہ آئندہ کی اس میں یہ یہاں ختم کر دیں گے۔ آئندہ کی اس میں جو ہے یہ 2 وقت کا طلاق کا ذکر ہے، پھر 3 وقت کا، آگے کا پورا رکوع بھی اسی سے متعلق ہے پورا کا پورا، لیکن چونکہ 25 منٹ ہو گئے ہیں تو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے احکام کو سچ معنوں میں سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، معاملات کو درست فرمائے، دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔